دو دو لفظ کر دو، اوپن کر دو، دو دو لفظ کر دو. بولنا ہے اپنے کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز آج یوم تکبیر کے سلسلہ میں استقبال پریمیئر خان میں زیر سربراہی پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ مولانا رانا شیر اکبر صاحب، تحصیل صدر محمد آصف سعید صاحب زیر سرپرستی کیا جا رہا ہے. اوپن فورم کیا جا رہا ہے. جو بھی دوست بات کرنا چاہے لوگ سے ٹائم ہے پلیز. ہاں دو ایک ایک دو دو لفظ. اوپن فورم میں جو بات جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی میں سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. میرا خیال ہماری پوری پاکستانی قوم، اور اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ پوری مسلم امہ کے لیے یہ فخر کا دن ہے کہ جس دن 28 مئی 1998 کو جب پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے گئے تو میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ کشمیر سے لے کر فلسطین تک کے مسلمانوں نے اس کے اوپر جشن منایا اور اس پر خوشیوں کا اظہار کیا. اور وہ اس وقت کی اگر آپ خبر نامہ سنیں، وہ کل میں ایک کلک سن رہا تھا جس میں اس وقت کے خبر نامے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ باقاعدہ سعودی عرب کے جو اس وقت ولی عہد تھے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے پہلی دفعہ کھل کر، جو کہ امریکن بلاک میں ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ میرے لیے آج زندگی کا یہ سب سے خوشی کا دن ہے کہ پاکستان نے جو ایک مسلمان ملک کو پوری دنیا میں سب سے پہلے اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو اس سے بڑا ایک سہارا پیدا ہوا تھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد ہمارے یہاں سیاست نے کچھ ایسے کردار جنم دیے پرویز مشرف عامر کی صورت میں اور ادروائز دوسرے لوگوں کی صورت میں، جو ابھی تک مطلب جنہوں نے اس کے فوائد سے دیگر مسلمز کو بہرہ مند نہیں ہونے دیا. تو میرے خیال میں اس کا جو مین مقصد تھا وہ پاکستان کا تحفظ اور پاکستان کی حفاظت اور دشمن کو یہ پیغام دینا کہ ہم خالیات نہیں ہیں. تو مطلب یہ بڑے اچھے طریقے سے ان تک پہنچا. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے قائد پاکستان مسلم لیگ نے پوری دنیا کی مخالفت مول لے کر اور اربوں ڈالر کی پیشکش ٹھکرا کر 28 مئی کے جو دھماکے کیے، یہ کافی ان کو بھی اس چیز کی مطلب کریڈٹ ہے ان کا. تو چونکہ مختصر ہے اور گرمی کا ٹائم بھی ہے، میں چاہوں گا کہ باقی دوستوں نے بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ لگے ہاتھوں میں ایک اور بات کرتا جاؤں. پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تحصیل پریزیڈنٹ چودھری آصف سعید بھی ہیں اور وزیر جنرل سیکرٹری صاحب بھی ہیں. تو میں ایک جب ہم ایم ایس ایف میں یوتھ ونگ میں ہوتے تھے نا، تو ایسی کوئی بات ہوتی تو باقاعدہ اپنے ساتھیوں کی مذمت کی جاتی تھی. لیکن یہ ایک ایسا فورم ہے، میں ایسا لفظ تو یقیناً اپنے دوستوں کے لیے استعمال نہیں کروں گا کہ پرسوں پی ایم ایل این کی ایک ریلی تھی جس میں کم از کم ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے عہدیداران سب کو آنا چاہیے تھا. پھر میں نے کہا کہ وہ مذمت کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن میرا یہ احتجاج ضرور ہے کہ اس میں ترین صاحب کے سوا، شریف گنج صاحب کے سوا اور آصف سعید صاحب کے سوا شروع کروایا. تو میں دوستوں سے اوپن ہاؤس ہے، طارق بدر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. رانا جواز صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز، جو اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں بھائی جان، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، یوم تکبیر کے حوالے سے. امتیاز صاحب میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمارے لیڈر قائد میاں نواز شریف نے جو ایک تحفہ ہمیں پاکستان کو دیا ہے، ایک ایٹمی پاور بنایا، تو جس کے بعد پوری دنیا جو ہے ہمارے ملک سے جو ہے وہ کان کتراتی ہے اور میلی آنکھ سے نہیں دیکھتی. تو ہم اپنے قائد میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ میسج پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں. ہمارے غدار ہمارے ملک کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھے گا تو اس کو انشاءاللہ تہس نہس کر دیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخلیق پاکستان کے بعد جو 28 مئی کا دن ہے، یہ ہماری تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ہے، جس میں اس پروگرام کے خالق ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، رول ہے. پوری دنیا کا پریشر تھا، اس کے باوجود میں کیپیسٹی میں یہ جو دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی پاور ڈکلیئر کیا، یہ ہمارے لیے، پوری مسلم امت کے لیے فخر ہے. اور آج کا دن ہماری تاریخ میں جو ہے بہت اہم ہے. اس کارنامے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کا نام جو ہے انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا اور ہمارا پاکستان جو ہے کابندہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا نظر صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے جو ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کے پریشر کو برداشت کر بنایا، انشاءاللہ رہتی دنیا تک
جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے انشاءاللہ العزیز پاکستان بھی قائم رہے گا اور میاں نواز شریف کا نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا. اب ہمارے تحصیل پریزیڈنٹ آصف سعید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنے خیالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشی کا دن ہے ہمارے لیے اور میں اپنے تمام دوستوں پاکستان کی عوام اور تمام مسلم امت کو آج مبارکباد دیتا ہوں کہ واحد ایک ہمارا پاکستان ملک ہے اسلامک جس کے پاس کوئی اسلامک ملک ایسا نہیں جس کے پاس یہ ایٹمی بات ہے. اور جن لوگوں نے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ان کو اپریشیٹ کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، صدر ضیاء الحق صاحب نے اس کو تکمیل پہ، اور ڈاکٹر قدیر صاحب کی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن جنہوں نے یہ پورا سیٹ بنایا. اور اس کے بعد جو ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے بورڈ اسٹیپ انڈیا کو اس کا جواب دیا اور اس پہ ہم پہ پریشر امریکہ کا دنیا کا ویسے بھی پریشر تھا اور لالچ بھی ساتھ دیا گیا کہ آپ یہ بم بلاسٹ کریں، لیکن انہوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور انڈیا سے ہم نے بڑھ کر زیادہ بم بلاسٹ کیے. 25 ایئرز ہو گئے اس بات کو. جو لوگ وفات پا گئے ہیں انہوں نے جو یہ ہمارے ملک کے لیے ان کی قبروں کو کشادہ کرے اور جنت کے باغوں میں سے ایک بات ہے. اور جو ہمارے قائد ہیں ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ لمبی زندگی عطا فرمائے. جو میں شروع سے ہی مسلم لیگ نون میں جو ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف، مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے. اس کی ایک ریزن ہے بہت بڑی، وہ یہ کہ وہ جہاں پہ ملک کی سالمیت کی بات ہوگی وہاں پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں. پہلا انہوں کا بم بلاسٹ امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو پھر اس کا مزہ چکھائیں گے، اور انہوں نے چکھایا بھی. وہ ان پہ پرچے ہو گئے، جیل چلے گئے، پھر باہر چلے گئے. اس کے بعد دوبارہ آئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکومت دی. پھر انہوں نے کہا سی پیک نہ بنے. انہوں نے کہا میں سی پیک بناؤں گا چاہے جو مرضی. اس کی سزا دی گئی اور وہ دوبارہ سے اس ملک سے چلے گئے. لیکن ایک بات ان کی آج مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑوں. جو ان پہ ایلیگیشن لگائے گئے تھے، آج عمران خان نے خود اپنی پٹیشن میں اس کو کہ وہ سارا اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور ہماری عدلیہ سے، یہ ان کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور میں آج پاکستانی قوم کو یہ کہتا ہوں کہ حق ڈفرنس ہے نا، اس کا آپ کرنا سیکھیں. جو بندہ ہر وقت آپ سے جھوٹ بولتا ہے اور ایک وہ بندہ جو آپ کو سچ بات کرتا ہے، اور جو بندہ وعدہ کرتا ہے اور اس پہ پورا کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. وعدہ تو سیاست میں یو ٹرن ہوتا ہے، وہ کبھی آپ سے مخلص نہیں ہوتا. ہمارے قائد نے جب بھی آپ سے وعدہ کیا اس کو پورا کیا. جب یہ آئے سیکنڈ ٹائم انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے جو کرائسس کو ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کا نوازا ہوگا. اب ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ دوبارہ سے ان کو دوبارہ حکومت میں لے کے آئیں اور جو غلط ڈیسیژن ان کو نااہل کیا گیا پوری زندگی کے لیے وہ ریویو کیا جائے. اور یہی آنر سپریم کورٹ جنہوں نے ان کے اوپر غلط چارج شیٹ کیا اور ان کو نااہل کیا، اپنے آرڈر کو ریویو کریں اور جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگیں. تو جو آج پوری امت ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو آج انڈیا کوئی بھی ملک میں ہم پہ اٹیک نہیں کر رہا، اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے، وہ ہے ہمارے پاس بم بلاسٹ. ادروائز جتنے ہمارے اسلامک ملک جو انہوں کا حال کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک ریزن. اور یہ جو ابھی 9 کا اکرنس ہوا ہے اس پہ شام بنایا گیا. اور میں آرمی چیف کی بصیرت کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے عوام اور آرمی کو جنگ نہیں ہونے دی. یہ ان کی بہت بڑی قابلیت اور ہماری گورنمنٹ کی کہ جس نے اس پورے میٹر کو ایمیکیبلی سالو کیا. اور جو اب جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب ہو رہا ہے، مکمل احتساب ہو جائے گا تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی ہمارے ملک پہ کوئی بھی اٹیک نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سب لوگوں کے بہت شکریہ. میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دوبارہ مضبوط کرے اور دوبارہ سے ترقیوں پہ لے کے. پیاری باتیں کی جس سے ہم بالکل ایگری کرتے ہیں. ان سب کو خراج تحسین جو جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے الحمدللہ. تو میں اب اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رانا شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس حوالے سے جو ہے ہمیں اپنے بتائیں. میرے چھوٹے بھائیوں نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ رہے. اور یہ پی ایم ایل این ایک نظریاتی پارٹی ہے اور یہ کسی مفاد کے بغیر ہم اپنے قائد سے کیوں محبت کرتے ہیں. جیسے میرے چھوٹے بھائی آصف شہید نے کیا، ہم میاں نواز شریف کے کردار سے محبت کرتے ہیں. خدمات ہے پاکستان کے لیے کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا. 1947 میں
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें खूबसूरत पाकिस्तान दिया, लेकिन हम कायद आज़म के उस पाकिस्तान को क्या तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। लेकिन जब मेरे कायद अपना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तान को पाए तकमील तक पहुँचाया, इसको नाकाबिले तस्खीर बनाया कि अल्लाह का शुक्र ये है कि 2002 में इंडिया की फौजें बॉर्डर लाइन के 1 इंच आगे बढ़ सकी। उसकी क्या वजह थी कि हमने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए, और उस सूरत में किए जब दुनिया हमें खरीदने की कोशिश करती थी। वो उस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जो कहता है कि पाकिस्तानियों को डॉलर दे दो, इनकी माँ को ले जाओ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे कायद ने अरबों डॉलर को ठोकर मारी और पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर। दोस्तों, मैं अभी अपने फौरन भाई से बात कर रहा था कि ये बातें करदार को उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उससे साबित किया जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी आया आप ये बताएं कि उससे इस मुल्क की किस हद तक तरक्की में हिस्सा रहा। आप ये देखें, मोटरवे, सी पैक, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, पाकिस्तान के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अपना IT, पहले हमारे ज़माने में टेलीफोन होता था दूसरा, ठीक है। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने की तरक्की है। कभी किसी ने एक सड़क तक नहीं बनाई। सेकंड बात ये है कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा की चीज़ की मिली। हम मुसलमान कंट्री है, 24 करोड़ आबादी का मुल्क है। अब मियां नवाज शरीफ की क्या सज़ा थी? वो सी पैक बना। सी पैक में 4 अरब लोगों ने गुजरना था। चाइना जो दुबई से 37 दिन के बाद जाता है, यहाँ से 7 दिन के गुजरना था। हमारा टोल टैक्स इतना होना था जितने सारे अरबों की पैदावार, तेल की पैदावार थी। यही हमारा मियां नवाज शरीफ का यही कसूर। ये जो बदबख्त है, ये जो न्याजी है, 90s के दौर में डॉक्टर इसरार ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ना था, अपना हकीम सईद ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ना था, अपना ईदी साहब ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ना था। उन्होंने कहा कि ये बदबख्त को नाज़िल किया जाए, और इसने अपने किरदार से साबित किया। यार मैं ये कहता हूँ अपने दोस्तों से, PTI वालों ने, इसने एक काम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या हो, खुदा गवाह कि हम इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर। इसने क्या किया? चाइना ने हमारे चाइनीज सदर आ रहा, इसने कहा कि वो तो आ ही नहीं रहा। जब आया तो वो इन्वेस्टमेंट की उसने, तो ये कर्ज है। हमारे हिडन कंट्रैक्ट इस बदबख्त ने सारे IMF के मुलाजमीन को अपना गवर्नर स्टेट बैंक रखे, सारे के सारे हिडन कंट्रैक्ट IMF को दे दिए, और इसने फ्रीज कर दिया। उस शख्स को इसका चेयरमैन बना दिया सी पैक अथॉरिटी का, जिसकी 100 कंपनी अपना अमेरिका में थी। और हमारा जो स्टेट बैंक है, इस बदबख्त ने अपना IMF से फलित करा दिया। अब ये डॉलर जिस मुल्क का 10 साल की सजा दी जाएगी, तेरा ह्यूमन राइट ना गुजरा, तो मुसलमानों को एक अलग पार्टीशन बना के सजाएं दी जाए, तेरा उसका ह्यूमन राइट ना जाएगा। और अब तुझे ह्यूमन राइट याद आ गया। और 70 के लगभग वो सेनेटर्स ने खत लिखे, कश्मीर में, फलस्तीन में तुम्हें कुछ नहीं होता। ये यहूदी एजेंट्स है। मैं ये कहता हूँ कि ये वाहिद यहूदी एजेंट है। बाकी इख्तलाफात हो सकते हैं पॉलिसी से, लेकिन ये पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सबसे अजीज बंदे की औलाद होती है वो यहूदियों में पड़ी। अब इसकी तकलीफ क्या है? इसके अभी आप देखेंगे कि इस हफ्ते में ये यूरोपियन यूनियन से ना इसकी जो इन-लॉज जो हैं, यहूदी इन-लॉज, वो तड़प रहे हैं जमाना के लिए। वहाँ से भी हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। अभी तक इस करप्शन बदबख्त की फाइनेंशियल टाइम ने इसमें वो लगा दिए। वो फ्रांस के अखबार ने परसों लिखा है कि ये करप्ट आदमी है, इसने कौम को तकसीम किया। तो इन हालात में अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तान तो हमें अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामना दे और दोबारा आए। और ये हमारे जो अवाम है जो बहुत ज़्यादा गुर्बत में पिसी हुई है, अल्लाह ताला हमारे कैद को दोबारा लेके आए। वही डॉलर 100 पे 105-10 पे आ जाए, वही हमारे स्टॉक में मार्केट 60 पे जाए, वही हमारा आटा 35 पे है, चीनी 50 पे है। लोग खुशहाल हमसे मोहब्बत करते हैं जिनको पेट की फिक्र ना हो। इस बदबख्त ने इंटेंशनली इतनी महंगाई की है ताकि लोगों अपने महंगाई के चक्कर में रह जाए और मुल्क की तरफ सोचना देखना छोड़ दें। इसलिए मैं समझता हूँ अल्लाह ताला जब तक नहीं है और मियां नवाज शरीफ को अल्लाह सेहत दे, और अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ जल्दी पाकिस्तान में आए, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम पाकिस्तान को उसी अपना तरक्की याफ्ता मुल्कों के सर में पाकिस्तान जिंदाबाद।
हमारे जो एज ए कौम नेशन कौम है, इसको इंटैक्ट रखने में पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा किरदार है कि बहुत ज़्यादा है, जिसमें डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त है। ये साजिश, जैसे असद भाई ने कहा था, इस साजिश के तहत ये पाकिस्तान अवाम को फौज के साथ लड़ाना चाहता था। अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तानी फौज को मजीद मजबूत रखे, और पाकिस्तानी जो फौज है हमारी रेड लाइन है, कोई शख्स इसकी तरह इसमें तफरका डालने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह ताला 24 करोड़ अवाम उसका